الحمد لله الذي خلق الإنسان والصلاة والسلام على عبده الذي فضله بالعلم والإعجاز والبيان وعلى صاحبه أبي بكر جامع القرآن وعلى الفاروق الموصوف بالعدل وكذلك كان وعلى عثمان التقي الحي الذي تستحيي منه ملائكة الرحمن وعلى علي سيد العلماء والشجعان وعلى سائر أهله وأصحابه صلاة قائمة على ممر الزمان. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة فاصبر صبرا جميلا إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نار تخرج من اليمن تطرد الناس إلى محشرهم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. عزیزان من، بزرگان محترم، جو ہی وقت گزرتا جاتا ہے تو انسان اپنی موت کے قریب ہوتا جاتا ہے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے: من مات فقد قامت قیامته، کہ جو شخص مر جائے، جس سے موت آ جائے، اس کی قیامت واقع ہو گئی، وہ کہ اس کی قیامت شروع ہو گئی. تو ہر لمحہ ہم موت کے قریب ہوتے جا رہے ہیں اور قیامت کے قریب ہوتے جا رہے ہیں. ویسے تو قیامت کا علم اللہ تعالیٰ نے کسی کو بھی نہیں دیا. جبرائیل علیہ السلام حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے، کچھ سوالات کیے. ان سوالات میں ایک سوال یہ بھی تھا: متی الساعہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ عمل کب واقع ہو. تو سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: من مسئول عنہا بأعلم من السائل، کہ جس سے سوال کیا گیا ہے یعنی مجھ سے، وہ سوال کرنے والے سے زیادہ نہیں جانتا، یعنی آپ سے. جتنا آپ کو پتہ ہے اتنا مجھے بھی پتہ ہے. اتنا تو پتہ ہے کہ قیامت واقع ہوگی، لیکن کب واقع ہوگی اس کا علم صرف اللہ کے پاس ہے، کسی کو نہیں دیا. علم دینے کی ضرورت بھی کوئی نہیں. دیکھیے، جب اسٹوڈنٹ سے کہا جائے کہ آپ کے ایگزام ہوں گے، امتحانات ہوں گے، تو ان کا کام کیا ہے؟ تیاری شروع کر دیں. کب ہوں گے اس سے کوئی سروکار نہیں ہے، ہوں گے بس ابھی سے تیاری شروع کر دیں. کیا جب کل کو پرچہ ہوگا رات کو تیاری شروع کریں گے؟ کیا کامیاب اسٹوڈنٹ ایسا ہوتا ہے کہ جو رات کو صرف تیاری کرے؟ کامیاب اسٹوڈنٹ تو یہ کہ ہر وقت امتحان کی ایگزام کی تیاری میں ہو، جب اسے ایگزام لیا جائے وہ تیار. تو قیامت آئے گی، ہمارا کام ہے قیامت کی تیاری کرنا. یہ معلوم کرنا کہ کب آئے گی یہ ہمارا کام نہیں ہے. سلیبس اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ پرچہ یہیں سے آئے گا. پرچہ پیپر آؤٹ ہو چکا ہے، حالانکہ یہاں پر پیپر آؤٹ نہیں ہوتا. پیپر آؤٹ ہو جائے تو پیپر چینج کیا جاتا ہے، لیکن قیامت کے پیپر آؤٹ ہو چکے تو تیاری کریں. حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ ہم گفتگو کر رہے تھے، باتیں کر رہے تھے،
سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے. فرمایا کس چیز میں گفتگو کر رہے ہیں؟ تو ہم نے عرض کیا قیامت کے بارے میں. تو سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تک یہ 10 نشانیاں 10 علامت قائم نہ ہو جائے تب تک قیامت نہیں آ سکتی. وہ 10 علامتیں: دھواں ایک، نمبر 2 دجال نکلے گا، نمبر 3 زمین سے ایک جانور نکلے گا، اور نمبر 4 سورج مغرب کی طرف سے طلوع ہوگا، نمبر 5 عیسیٰ علیہ السلام کا ظہور ہوگا، نمبر 6 یاجوج و ماجوج نکلیں گے، نمبر 7 مشرق میں دھنسنا ہوگا، کچھ علاقے کچھ دیہات دھنس جائیں گے اور خبر پھیل جائے گی پوری دنیا میں، نمبر 8 مغرب میں دھنسنا ہوگا، کچھ دیہات کچھ علاقے دھنس جائیں گے زمین میں، نمبر 9 جزیرے عرب میں دھنسنا ہوگا، کچھ علاقے دھنس جائیں گے، ظاہر ہے کہ ان میں کچھ لوگ بھی دھنسیں گے، نمبر 10 یمن سے ایک آگ نکلے گی، وہ تمام لوگوں کو محشر کی طرف جمع کرے گی، میدان محشر کی طرف. فرمایا جب تک یہ 10 نشانیاں ظاہر نہ ہو جائیں تب تک قیامت نہیں آ سکتی. دیکھیے گا قیامت کی نشانیوں کی تقسیم ہم بعد اور قرب کے حوالے سے بھی کر سکتے ہیں. کچھ علامتیں قیامت کی وہ بعید علامتیں شمار ہوتی ہیں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف آوری بعثت یہ خود قیامت کی علامت ہے، یعنی قیامت تک قریب ہو چکی. ٹھیک، کچھ درمیان درجے کی چل رہی ہے، فتنوں کا ظہور، بے حیائی کا ظہور، اور کچھ نشانی قریبہ ہے جن کا میں نے ذکر کیا. اور اسی طرح ہم یہ بھی کر سکتے ہیں کہ چھوٹے اور بڑی نشانیوں کی تقسیم بھی کر سکتے ہیں. کچھ چھوٹی نشانیاں کچھ بڑی نشانیاں. تو یہ بڑی نشانی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 باتیں، تو مختصر عرض کرتے تھے، ٹائم دینا نہیں ہے. سب سے پہلے نشانی فرمایا دھواں ہوگا، آسمان سے دھواں، آسمان میں دھواں ہی دھواں ہوگا. فَارْتَقِبْ يَوْمَ تَأْتِي السَّمَاءُ بِدُخَانٍ مُبِينٍ. قرآن پاک میں اس کا ذکر ہے کہ تم انتظار کرو یہاں تک کہ آسمان ایک دھواں لے آئے گا. بس دھواں چھائے رہے گا. ایک روایت میں آتا ہے عبداللہ بن عباس سے فرماتے ہیں کہ 40 دن تک دھواں ہوگا. وہ دھواں سب کو اپنے لیے پیٹ میں لے لے گا. تو جو مسلمان ہوں گے ان پر تو اس کا ہلکا پھلکا اثر ہوگا، کسی کو زکام وغیرہ ہو جائے گا وغیرہ ذالک. اور جو کافر ہوں گے تو وہ ان پر اس دھویں کا اثر سخت ہوگا، ان کو اپنے لیے پیٹ میں لے لے گا. تو ایک نشانی تو یہ ہے جس کا قرآن پاک میں ذکر. دوسری نشانی سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمائی وہ یہ ہے کہ ایک جانور نکلے گا زمین سے. صفا جو پہاڑی ہے اس کے اندر ایک چٹان پھٹ جائے گی، وہاں سے نکلے گا ایک جانور جو بیل کی طرح ہوگا. شکل اس کی جانوروں والی ہوگی لیکن وہ گفتگو کرے، لوگ آگے جمع ہو جائیں گے، لوگوں کے ساتھ گفتگو کرے گا، ایسی تقریر کرے گا جیسی تقریر کو کوئی پروفیسر بھی نہیں کر سکتا. تو وہ کہیں گے لوگ دیکھو کتنی معقول بات کر رہا ہے، کتنی اچھی گفتگو کر رہا ہے. قرآن پاک میں نظر فرماتے وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِّنَ الْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ أَنَّ النَّاسَ كَانُوا بِآيَاتِنَا لَا يُوقِنُونَ. سورہ نمل میں اس کا ذکر ہے. تو اب لوگوں کو اس کی گفتگو سمجھ آئے گی. وہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب لوگوں پر بات واقع ہو جائے گی تو ہم ایک دابا جانور نکالیں گے زمین سے، تو ان کے ساتھ گفتگو کرے گا کہ لوگ جو ہے نا ہمارے نشانی پر یقین نہیں رکھتے. اب لوگوں کو جانوروں کی گفتگو سمجھ آئے گی، انسانوں کی گفتگو سمجھ نہیں آ رہی. پیغمبر کی بات نہیں مان رہے تھے، جو پیغمبر کے وارث تھے اور علماء کی بات نہیں مانی، نیک لوگوں کی بات نہیں مانی، لیکن گفتگو جانوروں کی سمجھ آ رہی. تو اس وقت جو لوگ ہوں گے شکل تو ان کی انسانوں والی ہوگی لیکن صفات ان کے اندر حیوانوں والے آ چکے ہوں گی. اس لیے تو جانور کو گفتگو سمجھ آئے گی نا، انسانوں کو گفتگو تو نہیں سمجھے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم جانور نکالیں
یہ بڑی نشانی ہے۔ جانور اسی دن نکلے گا، یہ جب جانور گفتگو کرنا شروع کر دے گا اس کے بعد توبہ قبول نہیں ہوگی۔ یہ اس دن نکلے گا جس دن سورج مشرق کے بجائے مغرب سے طلوع ہوگا۔ اب یہ دونوں نشانی ایک دن ہوں گے۔ یہ بھی ممکن ہے کہ سورج پہلے مغرب سے کی طرف سے طلوع ہو جائے اس کے بعد جانور نکلے، اور یہ بھی ممکن ہے کہ جانور پہلے نکلے اس کے بعد سورج مغرب کی طرف سے طلوع ہو جائے۔ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سورج روزانہ طلوع ہوتا ہے، عرش کے نیچے آتا ہے، سجدہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ کے لیے، سجدے میں پڑا رہتا ہے، اللہ تعالیٰ حکم فرماتے ہیں اٹھ جاؤ سجدے سے، وہ اٹھتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اپنے سفر کو جاری رکھو، وہ اپنے سفر کو جاری رکھتا ہے۔ دیکھتے ہیں مشرق سے طلوع ہو رہے ہیں، مغرب میں غروب ہو رہے ہیں، روزانہ ہم دیکھتے ہیں۔ لیکن اس دن جس دن کے بارے میں ہم عرض کر رہے ہیں، سورج آئے گا عرش کے نیچے سے اللہ کے سامنے سجدہ کرے گا، سورج کو آگے جانے کی اجازت نہیں ملی، آگے چلنے کی اجازت نہیں ملی۔ لوگ انتظار کریں گے سورج تو نہیں ہو رہا ہے، سورج کا اپنا ٹائم مقرر ہے۔ کبھی آپ لوگوں نے دیکھا ہے 1 سیکنڈ یا 1 منٹ لیٹ ہوا، اس دن لوگ کہیں گے کیا ہو گیا، سورج نہیں طلوع ہو رہا، اس کے بعد مغرب کی طرف سے طلوع ہونا شروع ہو جائے، تو وہ دن ہوگا کہ اس کے بعد کوئی توبہ کسی کی قبول نہیں ہوگی، کسی کا ایمان معتبر نہیں ہوگا۔ وہ دیکھ کر پھر لوگ ایمان لانا شروع کر دیں گے، تو اب تو ایمان کا اعتبار نہیں ہے، اب تو قیامت سے گویا کی طرح پردہ اٹھ چکا، قیامت کے احوال شروع ہو چکے، تو اس لیے توبہ قبول نہیں۔ تو میں نے عرض کیا کہ جانور گفتگو، اس کے علاوہ حدیث شریف میں آتا ہے درندے گفتگو کرنا شروع کر دیں گے، اور اس کے علاوہ فرماتے ہیں کہ جوتے کا تسمہ وہ گفتگو کرے گا، ران انسان کے ران گفتگو کرے کہ انسان سے بتائے گا کہ گھر والوں نے کیا کیا وغیرہ ذالک، اس طرح کی جو ہے نا چیزیں گفتگو شروع کر دیں گے۔ بلکہ حدیث شریف میں آتا ہے، یہ حدیث پہلے سمجھ نہیں آتی تھی، اب سمجھ آنی شروع ہو گئی ہے موجودہ حالات کے اعتبار سے جو فلسطین میں غزہ میں ہو رہا ہے۔ کہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ یہودی جو ہے نا، یہودی ان کو لوگ ہر جگہ کسی کو یہودی ملے گا ماریں، حتیٰ کہ درخت کے نیچے چھپا ہوا ہوگا، وہ درخت بتائے گا کہ میرے پیچھے یہودی چھپا ہوا ہے، اس کو مارو، اور سوائے غرقت ایک درخت ایک ہوگا وہ نہیں بتائے گا، وہ ملا ہوا ہوگا، باقی سب بتائیں گے۔ اب پہلے یہ بات سمجھ آتی نہیں تھی، لیکن اب حالات ایسے بن رہے ہیں، آپ نے دیکھا ہے کہ اب یہودیوں کی نفرت پھیل رہی ہے لوگوں میں، اب کرسچن ہم سے زیادہ ہم سے نفرت کر رہے ہیں، عیسائی۔ آپ دیکھتے ہیں کبھی کبھی ویڈیو میں کوئی کہیں یہودی نظر آ رہا ہے تو کوئی اس کو مکہ مار رہا ہے، کوئی کو لات مار رہا ہے، مار رہے ہیں عیسائی، مار رہے ہیں عیسائی۔ تو اب حدیث آہستہ آہستہ سمجھ آنی شروع ہو گئی کہ جو ان کی نفرت پھیل چکی ہے لوگوں کے دلوں میں، تو یہ بڑی بڑی نشانیاں ہوں گی۔ اور اسی طرح جو ہے نا یاجوج و ماجوج نکلیں گے، اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کئی سال قحط سالی ہوگی، بارشیں بند ہو جائیں گی، اور حالات ایسے پیدا ہوں گے کوئی یصدق فیہ الکاذب ویکذب فیہ الصادق، کہ جو سچا شخص ہوگا لوگ اس کو جھوٹا کہیں گے، اور جو جھوٹا ہوگا لوگ اس کو سچا کہیں گے، ایسے اور رویدہ قسم کے لیڈر ہوں گے۔ صحابہ نے عرض کیا رویدہ تو اس کا کیا مطلب ہے، کیسے لیڈر ہوں گے؟ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو رب کی قدر نہیں کریں گے، دین کی مدد نہیں کریں گے، شریعت کی پرواہ نہیں کریں گے، اور میں ایسے لیڈر ہوں، یہ قرب قیامت، یہ نشانی ہے قیامت کی۔ عیسیٰ علیہ السلام کا ظہور ہوگا، اور جہاں پر لیکن یہ جو 10 نشانی میں نے آپ سے عرض کی، اس میں سے امام مہدی، اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کا ظہور ہوگا، اس کے بعد یہ نشانیاں ظاہر ہوں گی۔ جہاں پر عیسیٰ علیہ السلام ہوں وہاں پر نہ کوئی یہودی ہوگا، نہ کوئی عیسائی ہوگا، نہ کوئی کافر ہوگا، وہاں پر سارے کے سارے مسلمان ہوں گے، اور مسلمان عیسیٰ علیہ السلام کا ساتھ دیں گے، اور پھر دجال
اس سے پہلے ظاہر ہو چکا ہوگا، عیسیٰ علیہ السلام دجال کو قتل کریں۔ باب لد ایک جگہ ہے فلسطین میں، آج کل سنیں کہ وہاں پر ایک ایئرپورٹ بھی بنا ہوا ہے، شاید انہی کا بنا اسرائیل کا، تو وہاں پر عیسیٰ علیہ السلام دجال کو قتل کریں گے۔ اور میں نے آپ سے عرض کیا کہ 3 جگہوں پر دھنس نہ ہو۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مشرق میں، مغرب میں، جزیرہ عرب میں۔ جزیرہ عرب میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ خانہ کعبہ کے اندر، گھر کے اندر یعنی خانہ کعبہ کے اندر ایک قوم پناہ لے گی۔ قوم سے مراد امام مہدی اور ان کے ماننے والے یہاں پر پناہ لیں گے۔ اور فرمایا کہ ان کے پاس نہ تو کوئی افرادی قوت ہوگی اور نہ کوئی دفاعی قوت ہوگی اور نہ ان کے پاس کوئی جنگ کا اسلحہ سامان وغیرہ ہوگا، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اور کچھ لوگ ان کو پکڑنے کے لیے، ان کو گرفتار کرنے کے لیے آئیں گے، راستے میں ہوں گے، اللہ تعالیٰ ان سب کو دھنسا دے گا، زمین میں سب دھنس جائیں گے۔ ام سلمہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، تو ام سلمہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ میں نے عرض کیا رسول اللہ، جو لوگ ان کے ساتھ ہوں گے مجبوراً، اگر کوئی لوگ ان کے ساتھ شامل ہوئے تو ان کا کیا بنے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ بھی دھنس جائیں گے ان کے ساتھ جو مجبوراً شامل ہوئے۔ ہاں قیامت والے دن پھر اللہ تعالیٰ ان کو ان کی نیتوں پر اٹھائے گا۔ اگر نیت صاف ہوگی تو وہاں پر فیصلہ ہوگا، اس کی نیت صاف تھی، وہ اس کو ان لوگوں سے الگ کر دیا جائے گا، لیکن یہاں پر وہ بھی دھنس جائیں گا۔ اور فرمایا کہ ایک شخص جو ہے وہ باقی رہے گا اور وہ لوگوں کو بتائے گا، انہیں بتانے کے لیے کہ اس طرح لوگ آئے تھے اور ادھر جو ہے یہاں پر دھنس چکے ہیں۔ تو جزیرہ عرب میں اور یہ خبر پھیل جائے گی تو یہ قیامت کی قریبی نشانی۔ اور پھر جو آخری نشانی ہے قیامت کی، اس کے بارے میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نار تخرج من الیمن تبغض الناس الی محشر، ایک آگ نکلے گی، اور یہ بھی بتائیں آگ نکلے گی یمن کی طرف سے، یمن کی جانب سے آگ نکلے گی، اور آگ لوگوں کو ہانکتے ہوئے میدان حشر کی طرف جمع کرے گی، سب کو شام کی طرف جمع کرے گی، کوئی اس سے بچ نہیں سکے گا۔ یہاں پر تو ادھر ادھر بھاگ جائیں گے، بچ جائیں گے، لیکن اس سے کوئی شخص بچ نہیں سکے گا۔ سب لوگ جو ہے نا وہ میدان حشر کی طرف جمع ہوں گے، قبروں سے نکلیں گے، اور سب لوگ بے لباس ہوں گے، کسی کا لباس نہیں ہوگا، ایسی دنیا میں آئے تو اس طرح ہوں گے۔ اور فرمایا کہ سب سے پہلے ابراہیم علیہ السلام کو لباس پہنایا جائے گا۔ یہ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالنے لگے تھے تو ان کو بے لباس کیا گیا تھا، ان کا لباس اتارا گیا تھا، تو یہ اعزاز ان کو ملے گا کہ سب سے پہلے جو ہے ان کو لباس پہنچایا جائے گا۔ تو یہ قیامت کی بڑی نشانیاں تھی۔ بہرحال ہمارا جو کام ہے وہ تیاری ہے، ہم قیامت کی تیاری کریں اور ہر وقت ہم موت کی تیاری کریں، ہر وقت ہم موت کی تیاری میں ہو۔ جیسے میں نے آپ سے عرض کیا کہ طلباء کا کام ہے امتحان کی تیاری میں لگ جائے، کس تاریخ کو امتحان ہے، جب کب امتحان ہوگا اس میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، تیاری میں لگنے کی ضرورت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ مجھ اور آپ حضرات کو قیامت کے اور موت کی تیاری کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔